السلام علیکم دوستو۔ نام تو اس کا قاسم تھا، لیکن اسے کاسو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لاری اڈے کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا تھا۔ 35 سالہ کاسو کی لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ دکان اس کی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود تا انسان تھا۔ اکثر بسیں اور وینیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس رکتیں تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتیں تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر دیتا۔ کاسو خود تو بہت ہی تیز تراز اور جوشیلا بندہ تھا، جبکہ اس کی 26 سالہ بیوی نازی بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم تھی۔ صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مگر بلا کی حسین اور خوبصورت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی آواز بڑی سریلی اور دل مو لینے والی تھی۔ نازی نے غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بھی بہت اونچے تھے، مگر یہاں خواب کب پورے ہوئے ہیں۔ یوں ہی نازی کی عمر 20 یا 21 سال کی ہوئی تو اسے کاسو کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاسو کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، تو نازی ساس، نندوں اور دیورانی کے جھنجٹ سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاسو کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف نہ تھی۔ نازی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نپٹا کر تیسرے درجے کے عاشقیہ رسالے پڑھتی، جو کہ وہ اپنی ایک سہیلی لاڈو جو کہ پڑوس میں رہتی تھی اس سے لے کر آتی۔ لاڈو اس کی بڑی گہری سہیلی تھی۔ ایک دن کاسو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بس میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیٹ کی پچھلی سیٹ پر لکھے ہوئے موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاسو نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاسو کے ذہن میں شرارت آئی اور رات کو جب گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر نازی سے کہا، وہ ایک نمبر ملا رہا ہے، جب اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو رخسانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے اور کچھ نہیں کہنا۔ نازی نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ کاسو کہنے لگا کہ اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ نمبر کاسو کا نمبر نہیں ہے۔ جب کاسو نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی تو کاسو نے فوراً موبائل نازی کو پکڑا دیا۔ وہ ہدایت کے مطابق ہیلو رخسانہ بولنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد کاسو نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاٹ دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق 1 منٹ بعد جی کون اور کس سے بات کرنی ہے کا میسج آ گیا تو کاسو نے جواب دیا، میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی رخسانہ سے بات کرنی ہے، مگر سگنل کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس بندے نے جواب دیا، یہ رخسانہ کا نمبر نہیں۔ کاسو نے فوراً میسج کا جواب دیا، او سوری جی، لگتا ہے رانگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو نازی کی سریلی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسج پر میسج کرنے لگا۔ کاسو نازیہ بن کر اس لڑکے کے میسیجز کے جواب دینے لگا۔ پہلے اس نے عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسیج نہ بھیجے۔ وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا؟ وہ تو خود لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ یہ رانگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو اسے ہاتھ سے جانے کیسے دیتا؟ رات 11 بجے تک کافی تکرار اور لڑکے کی منت کے بعد نازیہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا۔ وہ 28 سال کا کنوارا لڑکا تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ لڑکی یا عورت سے دوستی کا خواہشمند تھا۔ اتفاق سے اس کی دوستی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی۔ یاسر سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ کاسو نے نازیہ بن کر بتایا کہ وہ شادی شدہ 26 سال کی لڑکی ہے۔ اس کا خاوند شکی مزاج ہے اور ساس بہت ظلم کرتی ہے۔ کاسو یاسر سے بڑا بیلنس اور پیسے منگواتا اور چٹ پٹی کھانے کی چیزیں اور نازیہ کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ نازیہ جب پوچھتی تو کہتا، میری جان تو بس عیش کر، سوچا مت کر۔ نازیہ کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ چکر اور معاملہ کیا ہے۔ کاسو نے کہا کہ نازی تم کتنی لگاوٹ سے بات کرو گی وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بھیجے گا۔ ایک دن کاسو نے یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل نازی کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار اور محبت سے بات کرنا۔ نازی پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے عاشقیہ رسالے پڑھ کر
اسے بھی آشکانہ جملے آ ہی گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی اور نازی نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ ملنے چلا گیا، جبکہ نازی بات کرتی رہی۔ 10 منٹ بعد کاسو اس سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نازی نے کہا، اچھا یاسر، پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3000 روپے ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو خوش تھا کہ وہ یاسر کو بے وقوف بنا کر پیسے لوٹ رہا ہے۔ اس کا پروگرام تھا مزید پیسے لے کر کھیل ختم کر دے گا اور سم بند کرا دے گا۔ اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ میسج بھیجتا لیکن نمبر پاور آف ملتا۔ کاسو پریشان ہو گیا کہ مفت کی آمدنی بند ہو گئی۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو نازی گھر میں نہیں تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے نازی کا انتظار کرتا رہا۔ نازی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ نازی کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ محلے میں آس پڑوس جا کر پوچھ لیتا ہوں، مگر وہ کسی کے گھر میں نہیں تھی۔ کاسو کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا۔ کاسو نے جواب دیا اور کہا، کاسو تم گھر پہنچ گئے ہو اور نازی کو گھر نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، کاسو میں یاسر بول رہا ہوں۔ نازی میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے بات کرو۔ نازی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا کہ وہ نازی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازی کہنے لگی، اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے یاسر کو بے وقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا اینڈ ہونا ہی تھا۔ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر ہے اور وہ اس سے عشق کرتا ہے اور مجھے چودھرائن بنا کر رکھے گا۔ یاسر نے کہا کہ مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا رہا ہوں، اس پر سائن کر دینا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کہانی کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔